एक साहब ने मुझे अपना मुशाहिदा बताया। मुझसे कहने लगे कि मैं बाहरले मुल्क रहा, अबू धाबी बहुत अरसा रहा कि मैं जिंदगी में सारी उम्र वहां रहा, माल भेजता रहा, पैसे भेजता रहा, साला साल के बाद आता था। आखिरकार मैंने कहा अब वहां जाके वक्त गुजारूं अपने मकाम पे। मैं फिर अपने वतन में आ गया। अरसे के बाद मुझे पता चला कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ था वो सब लोग खा गए, और अगर जायदाद बनाई तो उन्होंने अपने नाम बनाई, मेरे पास कुछ भी नहीं। मुझे जब ये गम लगा तो शुगर हो गई अचानक, फिर ब्लड प्रेशर हो गया, नींद चली गई, जहनी सुकून खत्म हो गया, जहनी तौर पे परेशानी, हालात खत्म, और नाकामियां और मसाइल मेरे पास आ गए, और कहा इसी उलझन में, बीमारियों में मुब्तला हो गए। में फिर घरेलू झगड़े शुरू हो गए, घरेलू उलझनें शुरू हो गई, घरेलू हालात में तलखियां सख्तियां शुरू हो गई। मैं इसी गर्दिश में, इसी परेशानी में, कहा कि इसी तरह मेरे कोई 2.5-3 साल गुजर गए। एक दफा मैं नाई के पास बैठा था, अपनी हजामत कराने के लिए, बाल कटवाने के लिए बैठा हुआ परेशान बैठा था। तो एक साहब मेरे पास आए, पुराने जानने वाले। उस वक्त जब मैं मुल्क में था, जवान था, वो भी जवान था। मुझे देखा तो मिला, बड़ा खुश हुआ। कहाँ आए, इतना अरसा के बाद मुलाकात हुई, और इतने अरसे के बाद आपको देखा, क्या हाल हो गया है, इतनी जल्दी बूढ़े हो गए हो। देख मैं तेरा हम उम्र हूँ, मैं तो जवान हूँ, इतने बूढ़े तो नहीं है। इस तरह के हालात। तो कहा, मैंने उसे सारे हालात सुना। सुनते कहने लगा, इधर आ, मेरा बाजू पकड़ लिया, मेरे करीब आके बैठ। करीब बैठ गया। कहा, तुझे एक वजीफा देता हूं, अगर मसाइल का हल चाहता है, मुश्किलात का हल चाहता है, और चाहता है वो चीज जो तूने सारी उम्र चाही थी तुझे मिल जाए। अब जरा इस लफ्ज पे गौर कीजिएगा, बड़ा भारी और वजनी लफ्ज है। वो चीज जो तूने चाही थी सारी उम्र और तुझे मिल जाए, तो एक काम कर, सिर्फ फजर की नमाज के बाद सिर्फ 121 बार या लतीफ या वदूद पढ़ बस। और कहा, खूब गिड़गिड़ा के भिखारी बन के पढ़ फजर की नमाज के बाद। और कहा कि असर की नमाज के बाद सिर्फ 21 बार पढ़, फजर के बाद 121 बार और असर के बाद सिर्फ 21 बार पढ़। और कहा, इसको छोड़ना नहीं, महीनों नहीं छोड़ना, सालों नहीं छोड़। कहा, उसने हजामत बनवा ली थी और वो चला गया। बाल कटवा रहा था तो मेरी जुबान पे खुद ब खुद या लतीफ या वदूद जारी हो गई। और कहा कि फिर मैंने इसको पढ़ना शुरू कर दिया। कहा, मुझे नींद तो मेरी खत्म हो चुकी थी, नींद तो वैसे ही नहीं आती थी, पढ़ना शुरू कर दी। कहा, चंद ही माह पढ़े थे, सबसे ज्यादा जिस बंदे ने अपने नाम जायदाद करवाई थी वो मेरा सगा भाई था। भाई के नाम पैसा भेजता गया और वो जायदाद लेता गया। जब मैं आता था वो कहता था ये तेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है, और मैं खुश होता था। कहा, मेरे पास आया, फजर के वक्त मैं तस्बीह कर रहा था। कहा कि अपना जो है ना, वो पगड़ी होती है, देहाती बांधते हैं, वो साफा पगड़ी उठा के मेरे पांव पे रख दिया। अल्लाह के वास्ते माफ कर दे, जो मुझे पता है तू लोगों के पास आता जाता है, तूने कहीं से मेरे ऊपर तावीज कराए हैं, मेरे वो तावीज निकाल दे। तू जो कहेगा मैं कर दूंगा, तू जैसे कहेगा मैं कर दूं, मेरे वो तावीज निकाल। मेरे तन बदन में आग है, मेरी जिंदगी में परेशानी है, मेरे घर में बीमारी है, मेरे घर में दुख है और तकलीफें हैं, मुश्किलात और मसाइल हैं, मेरी जिंदगी सख्तियों, पता नहीं क्या क्या मुसीबतें उस बेचारे ने बताया। मैं हैरान हुआ, मैं खामोश हो गया। कहा कि खुद ब खुद गया और मेरी आधी से ज्यादा जायदाद उसी के पास थी और मेरे नाम करा दी हर चीज। कहा कि बस मैंने अब तक इसका किराया खाया है, इसकी आमदनी खाई है, बहुत खाई है, बहुत खाई है। पिछली माफ कर, तेरे नाम कराने में जो पैसा लगेगा वो भी मैं दूंगा, बस तू कबूल कर अपनी नेमत, अपनी चीज, मेरे लिए वो तवीज निकाल। और कहा कि मैंने वो मुझे दे दी उसने। मैं तस्बीह पढ़ता रहा और तस्बीह पढ़ता पढ़ता एक दफा फिर आ गया कि मेरे साथ बैठा और कहने लगा, मुझे सुकून मिल गया है, तेरी मेहरबानी है, तूने तावीज निकाल दिए हैं, अब मेरी जिंदगी में राहत है और मेरी जिंदगी में चैन है। और कहा, मुझे उस तस्बीह का ऐसा यकीन हुआ, ऐसा यकीन हुआ कि बस फिर मैंने कहा अब तो मैंने छोड़नी नहीं। कहा, फिर से मैं सिर्फ चंद सालों में तवंगर हो गया और चंद सालों में खुशहाल हो गया और चंद सालों के अंदर मेरी जिंदगी लाजवाब हो गई। हमारे यहाँ एक साहब थे, मैं छोटा सा था
اس وقت گاڑی کسی کسی کے پاس ہوتی تھی. ایک بندہ تھا جو ہر وقت نئی گاڑی میں پھرتا تھا, اس کو دئی والا کہتے تھے. وہ دئی والا گزر گیا. آج گاڑی کا رنگ یہ تھا. ایک کہنے لگا نہیں میں نے تو یہ دیکھا. اس نے کہا کل دوسرے رنگ کی گاڑی تھی. اس کی اماں تندور پہ روٹیاں لگاتی تھی اور لکڑیاں نہیں ہوتی تھیں, شہر کا لکڑیاں کوڑا اکٹھا کر کے اس میں کپڑے کی ٹاکیوں اور وہ ڈال کے اس سے روٹیاں لگاتی تھی. پر اس مئی کے اندر کچھ صفات تھیں. یہ پھر مجھے کسی نے بتایا. کہنے لگے میں آپ جانتے ہیں وہ دائی والا؟ میں نے کہا ہاں. کہنے لگے اس کا گھر میرے گھر کے ساتھ ہے. میں کہ سنا ہے اس کی والدہ روٹیاں لگاتے. کہہ رہے جی ہم نے اپنے ہاتھوں سے لگوائیں. میں نے کہا دائی والے کو وقت کیسے لگا؟ میں کہا یہ میں بتاتا ہوں. پرانا بندہ تھا, ہنڈیا آیا پرانا, اس نے مجھے بتایا اماں تو تندور پہ روٹیاں لگاتی تھی. تو سوچیں گھر میں کتنی غربت تھی جو اماں تندور پہ روٹیاں لگا کے بچوں کو پالتی تھی, ان کو دال دلیا کھلاتی تھی. تو سوچیں کتنی غربت ہوگی, کتنی غربت ہوگی. اس کا نام مجھے آج تک نہیں ملا. وہ گاڑی میں گزرتا تھا تو اس کو لوگ دائی والا کہتے تھے. اب سنیں, مجھے اس نے بتایا کہ اماں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی. ایک دوسرا, اماں روٹیاں پکاتے ہوئے درود پاک پڑھتی تھی. سارا دن درود پاک پڑھ, ان پڑھ تھی, بالکل ان پڑھ اماں, نری ان پڑھ, درود پاک پڑھتی تھی. اور کہا کہ اماں کیا کرتی, بعض لوگ روٹیاں لگوانے کے لیے نا آٹا بھی لاتے تھے, خشک آٹا بھی لاتے تھے, جو پیڑے کو لگا کے نا اس کو بڑھایا جاتا تھا. اس کا خشک آٹا اس میں شامل نہیں کرتی تھی, اس میں شامل نہیں کرتی تھی, اور کہتی تھی پترا یہ تیرا آٹا بچ گیا, یہ ساتھ لے جا, میں نے اپنے بچوں کو حلال کھلانا ہے. اور بیوہ تھی, خشک آٹا. اماں کی زندگی میں عبادت بھی تھی, احتیاط بھی تھی. لفظ میرے ساتھ بولیں, عبادت بھی تھی, احتیاط بھی تھی. اور پھر جو قدرت کا نظام ہوا, اماں مرتی گئی. لوگوں نے کہا کہ اماں کا جو تندور تھا نا, وہ لوگوں نے عجیب کہانیاں بنائی. اماں کا جو تندور تھا, تندور کے نیچے سارا خزانہ تھا. بس دائی والے نے اماں کا تندور توڑا اور نیچے سے ایسے ہاتھ مارتا ہے, سونا نکالتا ہے. کراچی سے جا کے, اس وقت کراچی میں گاڑی بک ہوتی تھی, لاہور سے نہیں ہوتی تھی, کراچی سے گاڑی بک ہوتی تھی. کراچی سے گاڑی بک کروا کے آ جاتا ہے, اور پھر گاڑی جو آتی تھی وہ ٹرین میں آتی تھی, اس میں مال گاڑی میں آتی تھی. کراچی سے بک گاڑی کرا کے آ جاتا, تندور میں ایسے ہاتھ مارتا ہے, اور تندور میں ہاتھ مار کے اور آ کے مال نکالتا ہے. ہمارے اس سفر کے دوران ہمارے اور مخلص ساتھی تھے, گاڑی میں بیٹھے تھے. کہنے لگے میں نے ابکری میں پڑھا کہ جو بندہ رات کو سوتے وقت 33 بار یا رزاق پڑھے گا اور اٹھتے وقت بھی یا رزاق پڑھے گا, اس کے لیے رزق کے دروازے کھول جائیں گے. کہا لاک ڈاؤن کے درمیان سب کے کاروبار بند, بالکل بند, ہر چیز ختم. میں نے یہ عمل کیا, فون کے اوپر میرا کاروبار شروع ہو گیا اور سارا نظام چلنا شروع ہو گیا. میری ہر چیز لاجواب ہو گئی. میں صرف سوتے وقت 33 بار پڑھتا تھا یا رزاق, سوتے وقت پڑھتا تھا, اور اٹھتے ہی فوراً, یعنی آنکھ کھلتے ہی فوراً 33 بار پڑھتا تھا یا رزاق. بس کام ہو گیا بہترین. کہ ساری دنیا کے کاروبار بند ہیں, ساری دنیا کی روزی بند ہے, ہر جگہ راستے بند, ریلیں بند, گاڑیاں بند, ٹرک بند, جہاز بند, سب کچھ بند ہے. پر میرا رزق کھلا بھی ہوا ہے, چل بھی رہا ہے. صرف 33 بار سوتے وقت, کوئی وضو کچھ ہی شرط نہیں, یا رزاق پڑھ لیا. اور 33 بار یا رزاق پڑھنے میں میرے خیال میں کہ 1 منٹ بھی نہیں لگے گا, 1 منٹ بھی نہیں لگے. پھر دوبارہ جبریل آپ کے پاس ہے اور عرض کرنے لگے, اے اللہ کے حبیب, آپ کو اور آپ کی امت کو بشارت ہو, اللہ پاک نے مشرک کے علاوہ
सब उम्मत को बख्श दिया। और फिर फरमाया आप सर उठाएं। आपने सर उठाया तो क्या देखते हैं, जन्नत के दरवाजों पर एक दरवाजा, सब दरवाजे खुले। और फरमाया आसमान के दरवाजे खुले हैं। और अब सुने, आसमान के दरवाजे खुले हैं। अब हो क्या रहा, आगे सुने। पहले दरवाजे से फरिश्ता पुकार रहा है, इस शब में रकू करने वालों को खुशखबरी हो। 15 शाबान रकू करने वाला, वो फर्ज नमाज पढ़ ली सिर्फ, बस मगरिब पढ़ ली, इशा पढ़ ली, नफिल पढ़ ली, तस्बीह पढ़ ली, ये नहीं है कि सारी रात खड़ा रहे। हाँ, मगरिब के बाद रात शुरू हो जाती है। इस शब में रकू करने वालों को खुशखबरी हो। दूसरे दरवाजे से फरिश्ता पुकारता है, इस रात में सजदा करने वालों को खुशखबरी हो। सजदा करने वाले। और दरवाजे से, तीसरे दरवाजे से फरिश्ता पुकारता है, इस शब में दुआ करने वालों को खुशखबरी हो। और चौथे दरवाजे से फरिश्ता पुकारता है, इस शब में खौफ खुदा से रोने वालों के लिए खुशखबरी हो। और पांचवें दरवाजे से फरिश्ता पुकारता है, इस शब में भलाई करने वालों के लिए खुशखबरी हो, भलाई करने वालों को। और छठे दरवाजे से फरिश्ता पुकारता है कोई सवाल करने वाला जिसका सवाल पूरा किया जाए। और हाँ, गौर से सुनने वाली बात है कोई सवाल करने वाला जिसका सवाल पूरा किया जाए। और सातवें दरवाजे से फरिश्ता पुकारता है कोई अल्लाह से माफी मांगने वाला, मगफरत चाहने वाला जिसकी हम मगफरत कर दे। मैंने पूछा, मेरे आका फरमाते हैं जिब्रील से, जिब्रील ये दरवाजे कब तक खुले रहेंगे? तो जो उसने कहा तुलू फजर तक, तुलू फजर तक। जब फजर तुलू होगी उस वक्त तक दरवाजे खुले रहेंगे। फरमाया कि जो बंदा 2 तस्बीह रोजाना सूरत कुल हुवल्लाह की पढ़ेगा, सबसे पहला फायदा है अल्लाह पाक 300 दरवाजे गजब के उससे बंद कर देंगे, कहर के, दुश्मनी के, इंतकाम के, शर के, दुश्मन के। अल्लाह 300 दरवाजे उससे बंद करेंगे उस दिन जिस दिन 200 दफा सूरत इखलास पढ़ेगा, कुल हुवल्लाह पढ़ेगा। आप चलते फिरते पढ़ लें, हत्ता के वुजू नहीं है जुबान पाके पढ़ सकते हैं। इसके 9 फायदे बता रहा हूं, गौर से सुनिएगा। 2 तस्बीह सूरत कुल हुवल्लाह की। दूसरा फायदा फरमाया कि जो बंदा 2 तस्बीह रोजाना कुल हुवल्लाह की पढ़ता है, अल्लाह 300 रहमत के दरवाजे उस पर खोल देते हैं। तीसरा फायदा गौर से सुनना, 300 रिस्क के दरवाजे खोल के अल्लाह उससे गैब से रिस्क अता फरमाए। 300 रिस्क के दरवाजे खोल। चौथा फायदा जरा गौर से सुनना, अल्लाह बगैर मेहनत के इल्म अता फरमाएगा। और अपने इल्म में से बगैर मेहनत के, लदुन्नी इल्म वहबी इल्म, वहबी गैबी इल्म, लदुन्नी वहबी इल्म, किसके? बगैर मेहनत के अल्लाह इल्म अता फरमाएगा अपने इल्म में से। और अल्लाह हिल्म अता फरमाएगा अपनी हिल्म में से। अल्लाह समझ अता फरमाएगा अपनी समझ में से। और पांचवा फायदा, 66 कुरान पाक खत्म करने का सवाब मिलेगा। 66 जो 2 तस्बीह सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ेगा, 66 कुरान पाक खत्म करने का सवाब मिलेगा उसे। और इसका छठा फायदा है 50 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे। और इसका 7वां फायदा, अल्लाह जन्नत में 20 महल अता फरमाएंगे, 20 बंगले, 20 महल। और हर महल में याकूत, मरजान, जमरुद की, और हर बंगले के महल के 70,000 दरवाजे होंगे, और उसमें 70,000 नेमतें होंगे, और उसमें 70,000 दस्तरखान होंगे। और ये उस शख्स के लिए होगा जो सिर्फ 2 तस्बीह सूरत कुल हुवल्लाह पढ़े। और 8वां फायदा, जो 2 तस्बीह सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ेगा, सूरत इखलास पढ़ेगा, 8वां फायदा है 2000 रकात नफिल पढ़ने का सवाब मिलेगा। और आखिरी 9वां फायदा, आखिरी फायदे में तो मैंने मजा आ गया। आखिरी फायदा कमाल फायदा, हाँ, लहद में जो मुश्किल कुशा आ गया, लहद में जो मुश्किल, मुझे मरने का भी मजा आ गया। सिराने जो बैठे थे मेरी सरकार, नकीरैन को भी हया आ गए।
सिरहाने जो बैठे थे मेरी सरकार, नकीरैन को भी हया आ गया। मोहम्मद 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद 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 मैं कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई। आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। हुस्न जन्नत को जब भी समेटा गया, मुस्तफा के नगर की गली बन गई। उसने जन्नत को जब भी समेटा गया, मुस्तफा के नगर की गली बन गई। अब सुने सुने, ये सूरत इखलास कहां काम देगी? ये कब्र में, ये जिंदगी में, फरमाया कब एक हसीन आदमी होगा, कब्र में साथी बन जाएगा, इसको नकीरैन के सवालों के जवाब देगा, और ये बंदा ठाठ से होगा। जब सांस कुछ बहाल होगा, सांस में सांस आएगा, पूछेगा तू कौन है? याद नहीं है, मैं वो कुरान हूं जो तू पढ़ता था, तू मुझे नहीं भूला, मैं तुझे नहीं भूला। अब सुने, नौवां और आखिरी फायदा जो इसका बता रहा हूं, बहुत फायदे हैं, मैंने इसके 9 फायदे बताए हैं। मैं जब मरेगा उसके जनाजे में 1,10,000 फरिश्ते शामिल होंगे। एक साहब मिले, मैंने ना उन्हें एक अमल बता के आया था, मैं आपको मुलाकातें बता रहा हूं। एक अमल बता के आया था, मुझे याद नहीं कब बताया मैंने, मुख्तसर सरसरी मुलाकात हुई, लेकिन उसका नफा और फायदा बताना चाहूंगा। वो ये हुआ कि मैंने उनसे कहा था कि 129 दिन सूरत कौसर पढ़नी है सुबह शाम, जमान और मकान की कैद के साथ, एक ही जगह हो और एक ही वक्त हो, और अगर मजबूरन कोई मजबूरी हो जाए तो जगह और वक्त बदल सकते हैं, लेकिन अमल न छोड़ें। 129 बार सूरत कौसर, 15 मिनट लगते हैं, आप खुद कहते हैं। डूब के, तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ, डूब के, लफ्ज में डूब के कह रहा हूं, तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ। 129 बार सूरत कौसर, 129 दिन, बस आप पढ़ें। जब 129 दिन मुकम्मल हो जाए ना, तो उस दिन कोई मीठी चीज तकसीम करें हस्बे तौफीक, और फिर अगले 129 दिन शुरू करें। अगला 129, ये पहला निसाब है, अब अगला निसाब शुरू करें। मैंने उनसे अर्ज किया कि 7 या 11 निसाब कर लें, तेरी जिंदगी के शिकवे खत्म हो जाएंगे। 7 या 11 निसाब, 129 दिन एहतमाम के साथ, जगह और वक्त की पाबंदी हो। मजबूरन अगर कोई मजबूरी है तो बदल सकते हैं, 129 दिन। और जब 129 दिन खत्म हो तो उसकी मिठाई तकसीम करें और शीरीनी तकसीम करें हस्बे तौफीक, और अगले 129 दिन शुरू करें। अगले 129 दिन शुरू करें, अगले 129 दिन। फिर जब वो खत्म हो फिर शीरीनी तकसीम करें, और उसके बाद फिर उससे अगले 129 दिन शुरू करें। इस तरह ये हर 129 दिन एक निसाब हुआ। इस तरह 7 या 11 निसाब, 7 या 11 निसाब आप कर लें। उसने 7 या 11 निसाब किए, मैंने उसके 7 और 11 निसाबों में इतने नताइज पाए, इतने नताइज पाए। वो उस वक्त खड़ा था, उस सामने ओहद पहाड़ था। मेरा अंदाजा कह रहा था कि अब इसके पास इतनी बड़ी कीमिया है कि ओहद पहाड़ के पत्थर को जाके हाथ लगाए तो सोना बन जाएगा। तो जब मुझसे बातें कर रहा था तो सामने ओहद पहाड़ था। टीबी का इलाज 6 महीने 9 महीने, फलां का कोर्स 6 महीने 9 महीने, और कितनी अद्वियात ऐसी हैं कि जिनके इलाज और कोर्स में कहते हैं कि एक दिन भी दवाई चूक गई तो फिर शुरू करनी पड़ेगी। है उसमें तो डॉक्टर को कहते हैं जी बड़ी तवज्जो है, और अगर तस्बीह खाने वाला कह दे उन्हें ये पाबंदियां नहीं होती हमसे, या पाबंदी तो कोई रियायती बंदा कहेगा, वरना कहेगा बड़ी सख्ती है। हालांकि ना पाबंदी है ना सख्ती है। चाहते हैं आज जादू, बंदिशें, हालात, मुश्किलें, परेशानियां, नाकामियां सूरज डूबने से पहले हल हो जाएं।
تو دنیا میں جس کونے میں بیٹھے ہیں یا آپ تسبیح خانے میں، مستورات بھی ہیں، مرد بھی ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں ماشاءاللہ ہوائیں ہیں، پنکھے ہیں، ایگزاسٹ ہیں، موسم اپنی سختیاں اور تلخیاں دکھا رہا ہے، یہ قدرت کا نظام چلتا رہے گا، لیکن تسبیح خانے نے آپ کی راحت اور سکون دینے کی کوشش کی ہے، پر کوشش پوری کر نہیں سکے، دعویٰ نہیں کہ آپ کو راحت دیں، آپ کا احترام ہو۔ میں خود سارا دن پھرتا رہتا ہوں، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ راستے میں چلتے لوگ کہتے ہیں مجھ سے ہمیں ہاتھ ملا، ہم سے گلے مل، ہماری بات سن لے، میں ان سے معذوری اور مجبوری کا درخواست کرتا ہوں، یہ ساری آپ کی خدمتوں کے لیے تو بھاگ دوڑ کر رہا ہوں، ورنہ پیر تو بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ ان کے پاؤں دبا رہے ہوتے ہیں، ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ تمہارا پیر نہیں فقیر ہے، یہ فقیر سارا دن فقیر بن کے متکونج مانگو کرلاما، ہر جگہ آپ کی راحت کا انتظام، کہیں آرام میں، کہیں کھانے میں، کہیں پینے میں، کہیں بیت الخلاء کی صفائی میں، کہیں لنگر میں، آپ شاہی مہمان ہیں تو آپ کا غلام ہوں، میں تو آپ کا خادم۔ امام زین العابدین کو ایک شخص نے دیکھا دعا فرما رہے ہیں، اور دعا میں یہ کلمات بار بار پڑھ رہے ہیں، بار بار دہراتے ہیں، پلٹ پلٹ کے پڑھتے ہیں، لپک لپک کے پڑھتے ہیں، جھک جھک کے پڑھتے ہیں، ڈوب ڈوب کے پڑھتے ہیں، ٹوٹ ٹوٹ کے پڑھتے ہیں، اور غم کی کیفیتوں سے پڑھتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے پڑھتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے پڑھتے ہیں، پھر ہاتھ اوپر اٹھا کے پڑھتے ہیں، پھر دعاؤں میں جھک کے پڑھتے ہیں، پھر اٹھ کے پڑھتے ہیں، کیفیتوں کے ساتھ یہ الفاظ بار بار پڑھ رہے ہیں۔ وہ پیچھے بیٹھا رہا، بڑی دیر کے بعد وہ شخص اٹھا اور شہنشاہوں سے عرض کیا، جب دعا ختم ہوئی تو امام زین العابدین کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آقا یہ فرمائیں دعا تو ساری تھی، ان دعا کے ان بولوں کو اب بار بار کیوں فرما رہے تھے؟ تو عجیب بات فرمایا حدیث میں نے پڑھا ہے، میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے، جو شخص یہ کلمات پڑھتا ہے اس کا ثواب اللہ کے ہاں اور کوئی نہیں جانتا، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کا ثواب اتنا ہے کہ فرشتے اس کے لکھنے پہ ٹوٹ پڑ، انسانوں اور جنات کی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں پر اس کا ثواب ختم نہیں ہوتا۔ فرمایا غور سے سنیے گا، یہ سارا ثواب میں سارا کا سارا اپنے نانا کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں، اپنے ابا کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں، حضرت علی ان کے ابا تھے، ابا کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں، یہ سارا کا سارا فرشتوں کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں، اور ان کی خدمت میں بھیج کے کہتا ہوں کہ میرے لیے دعا فرمائیں، اور فرمائے جب بھی مجھے کوئی مشکل ہوتی ہے، کسی کی کوئی مشکل ہوتی ہے، میں یہ پڑھتا ہوں اور پڑھتا ہوں اور پڑھتا ہوں اور پڑھتا ہوں اور پڑھتا ہوں، میری مشکل ٹل جاتی ہے۔ اور میں آج صبح ایک سائل آیا تھا، مجبور بے قرار تھا، پریشان تھا، آج میں اس کے لیے پڑھ رہا ہوں اور انشاءاللہ شام سے پہلے اس کی مشکل ٹل جائے گی۔ اور راوی لکھتا ہے میں نے پھر سائلوں سے پوچھا، لوگوں سے پوچھا، تحقیق کی، فرمایا امام زین العابدین جس کے لیے بھی یہ دعا کرتے ہیں پر کرتے کیسے ہیں؟ جو میں نے نقشہ کھینچا ہے ذرا اس نقشے کو غور سے سننا، کرتے کیسے ہیں؟ ڈوٹ کے، ٹوپ کے، وجدان سے، درد سے، کیفیتوں سے، غم سے، اللہ کے تعلق سے، اللہ کی محبت سے، اللہ کے دھیان سے، پوری توجہ سے بار بار یہی پڑھتے ہیں، پھر یہی پڑھتے ہیں، اور پھر ہدیہ کس کو پہنچاتے ہیں؟ یہ دعا، اس دعا کے رازوں کو ذرا سمجھ لیں۔ پھر میں دعا پڑھتا ہوں۔ پہلا راز جذبہ، وجدان، یقین، درد، سوز، ساس، کیفیات، پہلا راز یہی ہے، یہ سمجھ آ گیا؟ دوسرا راز، اس کو پڑھ کے اللہ اس کے حبیب کو، سارے فرشتوں کو، آل محمد کو، ان کو ہدیہ کرتا ہوں اور ان سے عرض کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا فرمائے۔ یہ دوسرا راز ہے۔ ان دو رازوں کے ساتھ اس دعا کو پڑھتا ہوں، اور جس کے لیے پڑھتا ہوں شام سے پہلے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے لفظ جو اختیار کیا عربی زبان میں، لفظ جو ملا ہے مجھے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سورج اپنا منہ چھپائے اس سے پہلے اس کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔
سورج اپنا منہ چھپائے یعنی شام سے پہلے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اس کی مشکل دور ہو جاتی ہے اور اس کی ناکامیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج صبح ایک سائل آیا تھا، امام زین العابدین حضرت علی ان کا نام تھا، حسین کے بیٹے ہیں اور علی کے پوتے ہیں فرمایا کہ علی فرماتے ہیں میرے پاس سائل آیا تھا، امام زین العابدین فرماتے ہیں دکھیارا تھا، غم کا مارا تھا، آج میں اس کے لیے دعا کر رہا تھا۔ اور پھر فرمایا میں جس کے لیے بھی یہ دعا کروں سورج جس سے پہلے کہ اپنا منہ چھپائے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ آج کی اس اختتامی محفل میں میں اس دعا میں لگا کے مغرب تک اس دعا میں لگاؤں گا۔ چاہتے ہیں اس میں دعا میں لگ جائیں؟ چاہتے ہیں وجد سے، کیفیتوں سے، پورے درد سے؟ میں الفاظ پڑھنے لگا ہوں، میرے ساتھ پڑھیں گے، ان الفاظ کو ہم 3 بار پڑھیں گے۔ اور اس میں ایک چیز بتاؤں، آل رسول کی نسبتیں ہوں اور ایک سچا جذبہ لے کر آئیں اور پھر یہاں سے خالی جائیں، جھولیاں بھر کے نہ جائیں، کانٹوں بھری جھولی لائیں اور پھول بھر کے نہ لے جائیں، جھولیوں میں کنکر لائیں اور موتی لے کر نہ جائیں، بات نہ بنی پھر مزہ نہ آیا۔ تو پہلے میرے ساتھ پڑھ لیں، میں پڑھاتا ہوں، اس سے پہلے محمد آل محمد پہ ہم درود بھیجیں گے اور پڑھیں، اور جن کو نہیں آتا وہ بھی سیکھ جائیں گے اگر توجہ سے میرے ساتھ پڑھیں گے تو۔ آئیں امام زین العابدین کا تحفہ اور جن سے پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے لیا اور جن سے پھر 1.25 لاکھ اولیاء اور بزرگوں اور ہستیوں نے لیا، وہ پڑھتے ہیں۔ پڑھیں میرے ساتھ، یا رب لک الحمد کما ینبغی بے جلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی بے جلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی بے جلال وجہک وعظیم سلطانک۔ چاہتے ہیں آج سورج ڈوبنے سے پہلے فیصلے؟ چاہتے ہیں سورج اپنا منہ چھپانے سے پہلے آپ کے حق میں فیصلے؟ چاہتے ہیں آج جادو، بندشیں، حالات، مشکلیں، پریشانیاں، ناکامیاں سورج ڈوبنے سے پہلے حل ہو جائیں؟ تو دنیا میں جس کونے میں بیٹھے ہیں یا آپ تسبیح خانے میں، مستورات بھی ہیں، مرد بھی ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر آج اس بول کو مغرب سے پہلے اور مغرب کے بعد تک بھی اس بول کو پڑھنا ہے، پر پڑھنا 2 شرطوں کے ساتھ ہے، ایک جذبے اور وجدان کے ساتھ، اور دوسرا پڑھ کے ان ہستیوں کو ہدیہ کرتے جائے اور اپنی جذبوں اور اپنی پریشانیوں اور اپنی مشکلوں کو، ناکامیوں کا تصور کرتے جائیں۔ پڑھیں یا رب لک الحمد۔ میں کراچی میں جاتا ہوں کبھی کبھار، وہاں ایک صاحب ہیں، محبت سے بلاتے ہیں، بہت زیادہ بلانے والے ہیں، ان کے ہاں چلا جاتا ہوں۔ میں نے دیکھا تو ان کا بھائی جو ہے ایسے چل رہا تھا تو ہاتھ میں تسبیح تھی، بات تھوڑی کرتا تھا، تسبیح زیادہ پڑھتا تھا۔ اس کا دبئی میں بہت بڑا کاروبار، جسے کہنا چاہیے بہت بڑا کاروبار دبئی میں۔ کہنے لگا گاڑی میں جا رہا تھا، کچھ لوگ آئے، گاڑی کا دروازہ کھولا، بیٹھے، مجھے لے گئے۔ پھر میرے گھر والوں کو مہینوں پتہ نہ چلا، اور اس کے بعد بڑی اذیتوں کے بعد میں چھوٹا۔ اب وہاں بیٹھ کے پھر اللہ ہی تھا تنہائی میں، اور تو کچھ تھا ہی نہیں۔ کہا کہ وہ اللہ سے ذکر کرنے اور باتیں کرنے کی ایسی کوئی مجھے عادت سی پڑ گئی ہے، اب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ جیل کی اذیتوں کی وجہ سے خاموش ہو گئے ہیں۔ میں لوگوں کو لاکھ کہتا ہوں، نہیں، وہ مانتے نہیں۔ جیسے نا بندہ کوئی غم کی وجہ سے بعض اوقات اپنا چپ ہو جاتا ہے، وہ کیوں کہتے ہیں؟ اسے چپ لگ گئی ہے، خاموش ہو گیا ہے۔ کہا کہ میں لوگوں کو کہتا ہوں نہیں، میں جیل کی وجہ سے خاموش نہیں ہوں۔ اس قید نے، اس جیل نے میرے اوپر جو آزمائش بھیجی ہے، اس قید نے اور جیل نے میرے اوپر جو آزمائش بھیجی ہے، اور میں پھر وہاں ذکر کا عادی بنا، دعاؤں کا عادی بنا، تسبیح کا عادی بنا، اعمال کا عادی بنا، اور وہ عادت سی پڑ گئی ہے، اور وہ عادت سی ایسی پڑی ہے کہ بس سارا دن اب اسی میں لگا رہتا ہوں، سارا دن اب اسی ذکر میں اور اسی یاد میں لگا رہتا۔
کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی اگر ذکر سے غافل ہوئے، تسبیح سے غافل ہوئے، خدا نہ خاصہ ایسی آزمائش آ جائے اور پھر ہم ذکر اور تسبیح اور اعمال کے عادی بن جائیں، اللہ سے عافیت مانگیں۔ اور اگر ہماری زبانوں پہ تسبیح ذکر آ گیا ہے عافیت کے دنوں میں، تو سمجھ لیں یہ اس کی عطا ہے، یہ اس کی نعمت ہے، یہ اس کی کریمی ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ اس نے بہت بڑی آزمائش سے پہلے ہمارے اوپر اتنا کرم کر دیا، اس کا بہت بڑا کرم ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ کے حبیب کملی والے نے آزمائشوں سے پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلا، آزمائش، کوئی بلا آ جائے، ودرک شقاء، شقاوت میں میرا نام آئے، بدبختی میں، یہ بھی آزمائش ہے۔ وسوء القضاء، میرے لیے ایسے فیصلے ہونا شروع ہو جائیں جو مجھے برباد کر دیں، ایک کے بعد دوسرا میرے حق میں فیصلہ، میرے خلاف فیصلے سارے۔ وشماتت الاعداء، اور ایسا وقت میرے آزمائش نہ آئے کہ دشمن تالیاں بجائے، دشمن ہنسے اور میرا مذاق اڑائے۔ اس لیے میرے آقا نے، میرے حضور نے آزمائشوں سے پناہ مانگی ہے، عافیت مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ نعمت دی پھر اس کا زوال آ گیا، وتحول عافیت، عافیت دی وہ تو نے چھین لی۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک، اے اللہ کو میرے اوپر ایسے حملے ہوں اور سختیاں میرے اوپر شروع ہوں، مولا میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ میں مانگتا کیا ہوں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اسے دنیا کا بہترین پیکج مانگتا ہوں، وفی الآخرۃ حسنہ، تو اسے آخرت کا بہترین پیکج، شاندار، لاجواب، بہترین۔ ہاں، آزمائشیں، مصیبتیں، تکلیفیں، حوادث، حادثات، ناکامیاں، بیماریاں، پریشانیاں میں نہیں مانگتا مولا۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، ہم کہتے ہیں ٹینشن کو، انزائٹی کو، اسٹریس کو، ڈپریشن کو، اندر غم ہے باہر پتہ ہی نہیں، اس کو ہم کہتے ہیں، اور حزن کہتے ہیں جس پہ ہائے ہائے ہو۔ اے اللہ میں تجھ سے اندر کا دکھ جو مجھے دیمک کی طرح کھائے، اور باہر کا دکھ جو مجھے تڑپائے، اندر کا دکھ کھائے اور باہر کا دکھ تڑپائے، اے اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ ہم والحزن، عجز والکسل، ایسا کہ میں عاجز ہو جاؤں یا میرے پر سستی غالب ہو جائے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ان کے اوپر سستی غالب ہے، بہت بڑی مصیبت ہے زندگی کی۔ میری آقا کملی والے نے اس سے پناہ مانگی، اللہ کے حبیب میرے آقا نے آزمائشوں سے پناہ مانگی۔ اللہم انی اعوذ بک من الفقر والکفر، اے میرا مولا مجھے کفر سے اور فقر سے بچا۔ فقر ایسا، غربت ایسی آئے کہ میرے ذہن میں ہر وقت لوگوں کی جیب پہ نظر، ہر وقت لوگوں کی جیبوں پہ نظر ہو۔ یہ دو وقت میں ہوتا ہے، ذہن نشین رکھیے گا۔ اس فقیر کا تجربہ ہے، ایک جب طمع بڑھ جاتا ہے، لالچ بڑھ جاتی ہے، اس وقت لوگوں کی جیبوں پہ نظر ہوتی ہے۔ جب فقر بڑھ جاتا ہے، غربت اور تنگ دستی اور فقیری بڑھ جاتی ہے، پھر لوگوں کی جیبوں پہ نظر اس کی ہوتی ہے اور اللہ کے خزانوں پہ نظر نہیں ہوتی یا کم ہوتی۔ اے میرا مولا مجھے فقر سے بچا اور کفر سے بچا، کہ ایسا وقت نہ آئے میں اپنا دین بیچ بیٹھوں، اپنا ایمان بیچ بیٹھوں۔ ہمارے ایک مخلص تھے عبد الوحید سلیمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہنے لگے انارکلی میں میرا ایک دوست تھا، تو میں اس دوست کے ساتھ زندگی گزری، پنجاب یونیورسٹی میں اکٹھے پڑھتے تھے۔ تو پھر پتہ چلا کہ وہ بہت مالدار ہو گیا، اسلام آباد کے ایک بہت بڑے سیکٹر میں گیا تو اس کا گھر دیکھا، گاڑیاں، بڑا گھر، اور یہاں اس کے پاس ایک پرانی سی پتلون ہوتی تھی اور غربت ہوتی تھی، اور انارکلی کے کسی اوپر چبارے کے کسی کمرہ لیا ہوا تھا۔ تو میں نے اس کا نام لے کے پوچھا یہ کیا؟ اس نے ایسے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بس یہی بیچا ہے، اب باقی سب ٹھیک ہے، سینے پہ ایمان بیچا ہے، سب کچھ مل گیا۔ اللہ میرے پر وہ وقت نہ لا
جب میرے اوپر فقر غالب آ جائے یا کفر آ جائے. میری آقا کملی والے نے آزمائشوں سے پناہ مانگی. اور آپ حضرات کتنے خوش قسمت ہیں، اس کی شان کریمی اللہ نے آزمائشوں سے بچائے، اور انشاءاللہ ان نام کی برکتوں سے، ان دعاؤں کی برکتوں سے، ان تسبیحوں کی برکتوں سے، اس اللہ کے نام لینے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ اور آزمائشوں سے بچائے گا. اللہ نے بغیر آزمائشوں کے ہمیں اپنا نام دے دیا، اپنے نام کی تسبیح دے دی، اپنا ذکر دے دیا، اپنی یادیں دے دی. کسی جگہ منہ سے اللہ نکل جاتا ہے، کہیں رحمان نکل جاتا ہے، کہیں بسم اللہ نکل جاتا ہے. ابو عبداللہ مغربی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. عرض کیا مجھے اللہ سے ایک حاجت ہے، کس وسیلے سے دعا مانگوں؟ عرض کیا مجھے اللہ سے ایک حاجت ہے، کس وسیلے سے دعا مانگوں؟ کوئی عمل بتا دیں، کوئی وسیلہ بتا دیں آقا. میں نے حضور سے خواب میں سوال کیا. آپ نے ارشاد فرمایا جس کو بھی اللہ سے کوئی حاجت ہو اسے چاہیے وہ سجدے کرے، یعنی 2 رکعت ادا کرے اور سجدے کی ہر رکعت میں 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھے، جو میں عمل میں بتایا کرتا ہوں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جب بھی کوئی مشکل ہو، الجھن ہو، پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو میرے حضور نے فرمایا کہ تو ایسا کر، تو ایسا کر، تو کیا کر، تو نفل پڑھ، ہر رکعت میں سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ، اور پڑھ ایسے ڈوب ڈوب کے